سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے، تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے، اس کو ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے، تو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں ہیں کہ کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی دعائیں جو ہیں اس میں سکون نہیں ملتا، وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ بڑی مہربانی ہے، پہلے بڑا فضل ہو گیا، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے، اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، وش بے سکونی کا نام ہے، had it been اور otherwise بے سکونی کا نام ہے، if جو ہے بے سکونی کا نام ہے، but بے سکونی کا نام ہے، یہ سب بے سکونی ہے۔ بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا۔ اس لیے میں پہلے بار بتا رہا ہوں، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم کس بات کی ہے؟ امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اصل سکون ہے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محرومیاں نکال دو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جس پروسیس سے انسان کی شروع ہوئی ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے۔ وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بھوک اس نے بنائی ہے، پیٹ اس نے بنایا ہے، وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے، کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے، تم ایسے ہی شور مچاتے ہو کہ بھوک لگی، حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے، تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، اس نے یہ آنکھ بنائی۔ آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، اور جب کمزوری نہیں تھی تب کیا آپ نے اللہ کا فضل دریافت کیا تھا؟ ہر شے نے کمزور تو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے۔ جب نعمت موجود تھی تو کیا نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر کر لو۔ جو عمر گزرتی جائے گی ایک کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالیٰ کو دریافت نہیں کرتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آ گئی اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سجدہ تو کرو گے، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے؟ اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو، تو تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے قریب ہے، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے، یعنی میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو؟ کبھی قریب آ جائے، کبھی دور چلا جائے، وہ اللہ ہے۔ آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں، یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ زمین پر سجدہ کرو، سمجھو کہ آسمان قریب ہے تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ آپ نے اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ اس کی پہچان، اس کی دریافت آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سب علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ سمجھو کہ وہی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شہرک کے قریب ہوں، اور وہ اتنا قریب
قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی۔ شاہ رگ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شاہ رگ میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے، اس کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو، سکون مل جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو، انہیں برا نہ کہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے اور تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، جو بات بس میں ہے وہاں اپنی جواب دہی پوری کرو، سکون مل جائے گا۔ اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا۔ یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا اوپینین پوچھا جائے کہ یہاں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چلو واپس جانے کا وقت آ گیا ہے تو واپس آ جاؤ۔ جو کہے کہ ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنا کی بجائے آپ کو یہاں ٹھہرنے کی تمنا ہوگی۔ وصال کے بغیر تو دوری ہے۔ یہ کیا تمنا ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا، یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے۔ پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل میں ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو آپ کو سکون مل جائے گا۔